تو اور پھر دولت نہ تو صحت کس کام کے مطلب سوائے تھکن کو تو کوئی کام نہ رہے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ کی جوانی کے ساتھ ہمیشہ کا مال بھی لو، دولت بھی لو، عزت بھی لو، وقار بھی لو، نعیما وملکا کبیرا، ملک کبیر لو کہ تمہاری جوانی بھی بڑھتی جائے اور اللہ کی نعمت بھی بڑھتی جائے، تمہارا مانگنا نہ ختم ہو، اللہ کا دینا نہ ختم ہو، تم لیتے نہیں تھکو گے، وہ دیتے نہیں تھکے گا، آپ کھاتے نہیں تھکیں گے، وہ کھلاتے نہیں تھکے گا، آپ پیتے نہیں تھکیں گے، وہ پلاتے نہیں تھکے گا، آپ پہنتے نہیں تھکیں گے، وہ پہناتے نہیں تھکے گا، نہ آپ کی طاقت میں کمی آئے گی، نہ رب کے خزانوں میں کمی آئے گی. جو چاہو فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد. پینے کی خواہش پہ پابندیاں لگائیں، حرام چھوڑا، پہلی پابندی حرام چھوڑا، پھر رمضان آیا تو حلال بھی چھوڑا، اب تو پانی بھی نہیں پی سکتے، شراب تو کسی حال میں نہیں پیتے، اب پانی بھی نہیں پی سکتے، اب روٹی بھی نہیں کھا سکتے، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، اب اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. تو یہاں اس پابندی میں سے گزرا، اس پابندی میں سے گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گزرنے والے مختلف ہیں، کوئی اعلیٰ درجے پر نہیں ہوتا ہے، کوئی درمیانے درجے پر ہوتا ہے، کوئی بالکل نچلے درجے پر ہوتا ہے. تو اسی طرح 3 درجے جنت کے قرآن ہمیں پوری تصویر کھینچ کے بتاتا ہے. اور ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ الفاظ ایک پوری جنت کی محفل کا نقشہ کھینچتے ہیں. قرآن میں یہ صفت ہے کہ جب یہ کوئی منظر کو پیش کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. واقعی ترجمے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، ترجمے کی بات نہیں، قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ جب کسی منظر کو بیان کرتا ہے، جنت بیان کرے، دوزخ بیان کرے، اللہ کو بیان کرے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی آدمی وہاں کھڑا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، ایسے کھل جاتی ہیں. تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ پوری ایک محفل کی تصویر اللہ کھینچ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ وہ جنتی ہیں جو ذرا نچلے درجے کے ہیں، تو یہ خود پی رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کے نعیم کی شراب اور کافور کی شراب یہ پی رہے ہیں. پھر نظر ذرا اوپر اٹھتی ہے تو ایک محفل اور قرآن ہمیں بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ایک محفل اور ہے جہاں سلسبیل کی شراب پلائی جا رہی ہے، اور یہاں پلائی جائے، وہاں پی رہے تھے، یہاں پلائے جا رہے ہیں. پلانے کے لیے خدام کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، نوکر کھڑے ہوئے ہیں، بیویاں کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے، ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وہ والے خود اٹھا کے لے رہے، ان کے سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے. پھر جب نظر اور اوپر اٹھتی ہے تو قرآن ایک اور درجہ ہمیں دکھاتا ہے جنت کا. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اصابر من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا. تو کیا کہتا ہے قرآن؟ ذرا ان کے کپڑے تو دیکھو کیسے ریشمی زرق برق، ان کے زیور دیکھو کیسے سونے چاندی کے، اور ان کا حال دیکھو کہ ان کا رب ان کو خود پلا رہا ہے. یہ فضل سقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ تمہارا رب خود تمہیں پلائے گا. یہ لے، تمہیں دنیا میں شراب سے روکا تھا نا، یہ لے، تمہیں حرام سے روکا تھا نا، یہ لے، اور روزہ میں آ کر حلال سے بھی روک دیا تھا، یہ لے، اب میں تمہیں پلاتا ہوں. سقاہم ربہم شرابا طہورا، اپنے رب کی طرف سے شراب طہور لے لے. پلانے والا اللہ ہو، بات کہاں چلی گئی؟ پھر حرام کو چھوڑا، زنا کو چھوڑا، روزے آئے تو بیویوں کو بھی چھوڑا، تو کہا زوجناہم بحور عین، ہم تمہارا جنت کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ہم تمہارا نکاح کرتے ہیں. ایسی بیویاں کہ سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائے، سورج کو انگلی دکھائیں تو نظر نہ آئے، ایک قدم رکھتی ہیں تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ان کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ ان کی عجیب صفت ہے، جب وہ جنت کی بیوی سامنے چل کے آتی ہے تو چہرہ نظر آ رہا ہے، لیکن جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے، چہرہ غائب نہیں ہوتا.
دونوں حال میں چہرہ اس کا سامنے رہتا ہے. ان ادبرت او اقبلت وہی مقبلہ، وہ آگے بڑھے یا پیچھے جائے، ہر حال میں چہرہ جنتی کی نظر سے اس کا غائب نہیں ہوتا. ایسی بیویوں سے اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ تم پاک دامن ہو کے آ جاؤ، پھر میں تمہارے خود نکاح پڑھ دوں گا. زوجناہم بحور عین. اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کی حور کہے گی تمہیں پتا تیرا میرا نکاح کب ہوا تھا؟ وہ جو تم نے فلاں آدمی کو بھلائی کی دعوت دی تھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور اس کے بدلے میں تیرا میرا نکاح ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 1000 اونٹ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ کا بھرا ہوا کھانے کا غلے کا تھا. مدینے میں قید تھا اور غلہ آیا سارا. تو سارے تاجر آئے سودا کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان نے کہا بولو کیا دو گے؟ ان کا بھی ہم 10 روپے کی چیز 12 روپے میں لے لیں. ان کا نہیں تھوڑے ہیں. کہا ہم 14 میں لے لیں. کہ نہیں تھوڑے ہیں. کہا ہم 15 میں لے لیں گے. کہ نہیں تھوڑے ہیں، زیادہ کرو، مجھے زیادہ ریٹ لگ گیا ہے. تو کہنے لگے ہم 15 سے زیادہ نہیں دے سکتے، 10 سے آپ کو 5 روپے نفع دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. کہ نہیں مجھے زیادہ لگا. تو کس نے لگایا؟ مدینے کے تاجر تو یہی بیٹھے ہیں. کہ تم سے پہلے اللہ نے لگایا ہے. تو مجھے کہتا عثمان میں تیری 1 روپے کی چیز 10 روپے میں لے لوں گا. تم میری 10 روپے کی چیز 15 میں لیتے ہو، میری 1 روپے کی چیز 100 روپے میں لیتے، تمہیں دوں کہ اللہ کو دوں؟ لگا تمہیں پتا ہے نا مدینے میں کہتا یہ میرا سارا قافلہ مدینے کے فقیروں پہ صدقہ. یہ ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں؟ جب چیزیں کم ہوتی ہیں تو اسٹور کر لیتے ہیں کہ اور ریٹ بڑھ جائے. جب کھاد کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو یہ سارے اسٹور کرتے ہیں کہ بھائی ذمہ داروں سے منہ مانگے پیسے لیں گے. ایسی جب مارکیٹ میں کوئی چیز کم پڑتی ہے تو یہ جتنے بڑے پیسے والے ہیں یہ اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں کہ اب زیادہ پیسے لیں گے. اور اس میں انڈے ہو گئے انڈے. ایک دفعہ میں اپنے گھر سے نکلا فیصلہ آباد جا، بچے میرے ساتھ، تو پیٹرول نہیں تھا گاڑی میں، تھوڑا سا. تو عبدالحکیم آیا میں پیٹرول پمپ پر، ان کا پیٹرول یہ ہے ہی کوئی. اور اگلے دن بجٹ کا اعلان ہونا تھا اور خبر تھی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی. تو میں نے اسے کہا ویسے بھائی سفر میرا لمبا ہے، بچے چھوٹے ہیں، لیکن 15-20 لیٹر دے دو مجھے کافی ہو جائے گا. میاں صاحب ہے چوک کا ہی کوئی ٹینکی خشک پی ہوئی. مجھے تو پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں بڑا پریشان ہوا، میں کیا کروں؟ سفر کرنا تو سوئی بالکل نیچے 0. اتنے میں ایک لڑکا وہیں کام کرتا تھا پیٹرول پمپ پر، وہ ہمارے ہاں پہلے ملازم رہا تھا. اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ بھاگ کیا کہ میں سب کی گل ہے. میں کہا پیٹرول چاہیے تو دینا نہیں. مگر ہے ہی کون نہیں، سب ٹینکی بھری پڑی ہو سب کتنا. اچھا 40 لیٹر پر اگر قیمت بڑھ بھی جاتی تو زیادہ زیادہ اس کو 5 روپے نفع مل جاتا. لیکن ایسے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو اس کو بچے نظر نہیں آئے، خواتین نظر نہیں آئی، میں نظر نہیں آیا، میری ضرورت نظر نہیں آئی. مجھے میں تو انسان ہوں تو اسے یہ انسان نظر نہیں آئے، اسے 5 روپے نظر آئے. تو وہ 5 روپے قیمتی ہیں، یہ سب چاہے برباد ہو جائیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. تو انسان انسانیت سے گرتا تو پھر درندہ بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا وہ. اس لیے حضور نے فرمایا بھوکا بھیڑیا اتنا فساد نہیں کرتا جتنا دنیا کا طلبگار لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. پیسے کا چاہنے والا وہ بھوکے بھیڑیے سے زیادہ خون کرتا ہے. بھیڑیا تو 10 بکریوں کو مار لے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا. لیکن یہ انسان لاکھوں کی گردنیں اڑا کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے. میں ایک دفعہ فیصلہ آباد صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تھی ٹہلنے کے لیے، واپس آ رہا تھا تو ایک ریڑھی والا صبح سفید داڑھی، ریڑھی والے عام طور پہ بےچارے ریڑھی ہوتے ہیں، نہ دین کا پتہ نہ بنے کہ اس کی سفید داڑھی سفید پگڑی دور سے نظر آ رہا. تو میں تو دور سے اس کو دیکھتا آ رہا تھا. جب قریب گیا تو وہ رو رہا تھا. تو پھر میں اس کے اور قریب ہو گیا. صبح بیچارہ رو رہا ہے، کیا بات؟ تو میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی کیا بات، آپ رو کیوں رہے ہیں؟
تو وہ ایک پیٹی کو ایسے اوپر کھول کے کھڑا ہوا، ایک ہی پیٹی اس کی ریڑھی پر رکھی، اس نے پیٹی میرے سامنے ایسے الٹا دی، تو وہ اوپر کی جو تھے نا 10-15 سیب وہ تو ٹھیک تھے، لیکن نیچے سارے سیب آدھے گلے ہوئے آدھے ٹھیک تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، ایک پیٹی لاتا ہوں دوپہر تک بچ جاتی ہے، اپنے بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتا ہوں، آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ جس نے یہ پیٹی لگائی ہوگی نا اس نے بھی اس لیے لگائی کہ میرے بچوں کو روٹی کھلانی، لیکن اس نے کسی کے بچے کے منہ سے نوالا کھینچ لیا ہے۔ تو جب انسان نہیں رہتا پھر بھیڑی اور شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا۔ اور جتنا آدمی کلمے والی زندگی سے دور ہوتا ہے اتنا اس کے اندر حیوانیت اور درندگی آتی چلی جاتی، اور جتنا نبوت کی زندگی کے قریب ہوتا ہے اتنا اس میں نکھار آتا چلا جائے۔ آپ یقین مانیں میں اس واقعے کو ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ مجھے رونا آ جاتا، میں جی کو سناتے آدمی روس ہو جاتا۔ میں جب بھی سنا تو میرے سامنے اس کی شکل آتی ہے، جذبات پہ قابو نہیں رہتا۔ ایسے کتنے ہیں جو روزانہ پس رہے ہیں۔ تو اوروں کی زندگی کے چراغ گل کر کے اپنے چراغ جلانے والے، اوروں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا کے اپنے گھروں کو کشادہ کرنے والے، اوروں کے گھروں کے چراغ بجھا کر اپنے گھروں کو برقی روشنیوں سے چمکانے والے، جگمگانے والے، ان کے لیے ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس دن کھڑے کو کھوٹے سے جدا کر دے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک طرف ہو جاؤ آج، اور ان سے معذرت کرے، ان کو بلائے گا اَدْنُوا مِنِّي أَحِبَّائِي، کہے گا میرے محبوب تو میرے قریب کرو، میرے محبوب، کہے گا میرے محبوب تو میرے قریب کرو۔ وہ کہیں گے من، فرشتے کہیں گے من أَحِبَّائُک، اللہ تیرے محبوب کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فقراء المؤمنین، یہی میرے غریب بندے، یہ میرے محبوب ہیں، قریب کرو۔ تو بھائی اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اگر زندگی کو کسی گفت پہ لانا ہے۔ تو حضرت عثمان اللہ والے تھے، اللہ کو چاہنے والے تھے، اگر وہ چاہتے تو منہ مانگے پیسے وصول کرو، کیونکہ مدینے میں شوق ہے جائے، مال آ چکا ہے، جو مرضی قیمت لگاتے، وہ اللہ سے سودا کیے بیٹھے تھے۔ مگر تمہیں پتا ہے نا مدینے میں تنگی ہے، میرا سارا مال صدقہ 1000 اونٹ۔ کیا ہوا اس پر؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے رات کو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار، سبز پوشاک، نقرہ گھوڑا سفید، تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا یا رسول اللہ آپ سے ملنے کو تڑپ گئے، ہم تو ترس گئے، آپ کہاں تشریف لے جائے؟ کہا آج میں فارغ نہیں ہوں، آج عثمان نے جو مدینے میں صدقہ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کیا ہے، اور اس کے بدلے میں جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے، اور اس کا ولیمہ بھی کیا ہے۔ آج سارے جنتی، سارے انبیاء عثمان کے نکاح کے ولیمے میں جا رہے ہیں، آج میں بھی نہیں جا رہا ہوں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم تمہارا ایسی خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کریں گے۔ تو پہلی نظر دیکھے گا تو اللہ کی قسم 40 سال تک ادھر ادھر دیکھ نہیں سکے گا، 40 سال ایک جگہ نظر اس کی ٹک جائے گی، ایسا حسن ہوگا، ایسا کمال و جمال ہوگا کہ ادھر ادھر اس کی نظر جا نہیں سکے گی، اس طرح نظریں لگ جائیں گی، تو ہم تمہارا نکاح کریں گے۔ تو بھائی اس اللہ سے جوڑ بٹھانے کے لیے یہ چند زندگی کے سانس ہیں، اللہ کو اپنا بنائیں، اور اللہ پاک نے معاملہ آسان کیا ہوا ہے، مشکل نہیں ہے، ساری چیز اپنی ذات سے متعلق ہے کہ ایک وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ڈھل جائے، اول اعمال میں ڈھل جائے، اول طریقوں میں ڈھل جائے، اول کردار میں ڈھل جائے، تو دنیا کے سارے اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابی ہے محمدی بن جانا، اور دنیا کے سارے عذاب اور آخرت کے سارے عذابوں کے لیے تالا ہے محمدی بن جانا۔ جو محمدی بن گیا
کہ محمدی بن جانا